لیسنز لرنڈ آپ کے لیے جماعت کے لیے کہ اگر آپ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے حقوق چھوڑ دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع کے مطابق, قانون کے مطابق, اور تمام لوگوں نے آپ کو یہی ایڈوائس دی تھی, اور مارچ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ یہ اس طرح کریں گے نا تو پھر آگے سے رد عمل آتا ہے. دیکھیں ہم اب چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگیں, ان کو سنا جائے اور میرٹ پہ فیصلہ. آپ کی چاہت پر تو نہیں لگیں گے. نہیں دیکھیں ہماری ڈیمانڈ ہے, چاہت نہیں ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور ان کا بنیادی حق ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں آربیٹر کو کورٹ سے کرنا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سلمان صفدر صاحب دلائل دیں گے نیکسٹ ہیئرنگ پر, آپ بتائیں مجھے. دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں 190 ملین پاؤنڈ پڑے کدھر ہیں, وہ تو گورنمنٹ کو پہنچ بھی چکے ہیں, جو بھی ہے اس وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے. ایکسپیکٹڈ تھا آج کہ اس قسم کا فیصلہ آ گیا جس کی اتنی مانگ ہوگی دنیا کے اندر, کہ مجھے تو باہر سے بھی کالز آ رہی ہیں جی کہ یہ کیا ہوا, یہ رہا ہو گئے. بعض لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا, ترکی کے میڈیا کے اندر, ناظرین میں آپ کو بتاؤں یہ بحث چل رہی ہے کہ اردوغان نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ترکی کے اندر صحافی جو لکھ رہے ہیں بیچ میں, اتنی امپلیکیشن ہے. یور ٹیک. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن میں تو عدالت کو دیکھتا ہوں. عدالت کو اس سے پہلے ایک اور بینچ تھا جو کہ جسٹس محمد علی مسجد صاحب کا تھا, بھی تھا. یہ چیزیں آتی رہیں تقریباً پچھلے کئی ماہ سے, جو ہے یہ مختلف ادوار میں لگتا رہا. اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہمیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو فکسیشن کی پالیسی ہے اس کا اپنا ایک ترتیب ہے, جس ترتیب میں مقدمے آئیں گے لگیں گے. پھر پچھلی جو ہیئرنگ ہے جس پہ رپورٹس وغیرہ منگوائی گئی تھی, وہ پھر بینچ اب تبدیل ہوا. اس بینچ کو اگر دیکھیں ہم تو جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس شاہد وحید جو ہیں ماضی کے حوالے سے, میں مطلب وہ ان کو تنقید نہیں کر رہا ہوں, جیسے سمرتا بندیال صاحب ان کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے لے کے آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان, اس میں کافی ہیو اینڈ کرائے ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب نے کہا تھا باجوہ صاحب کہنے پہ ہم نے 2 جج لگائے ہیں, ہی از ون آف دم. اچھا اب اس کا فیصلہ میں بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں, میں بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے, میں بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ فیکٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. نعیم مختلف خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو مارشل لاء کے سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے جو تھا انہوں نے ڈائسنٹ کیا تھا, انہوں نے جمال مندوخیل صاحب. واپس آئیں اس کے اوپر, آپ کی پارٹی اس کو واقعتاً بریک تھرو کے طور پہ دیکھتی ہے؟ بالکل ہمیں یہ بتایا گیا, ناظرین کے سامنے تمام تر میں احتیاط کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس فیصلے سے پہلے جو مقتدرہ کے لوگ تھے, آپ کی جماعت ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھی, اور یہ جو ضمانتیں آج آپ نے دی ہیں کہ ہم اس کے اوپر سیاسی بات نہیں کریں گے, جو حکومت آپ سے پہلے طلب کرتی تھی, جو آپ نے نہیں دی اور پھر سیاسی تھے, یہ آپ کی انگیجمنٹ رہی ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ مشروط ہے, اگر یہ ذرا سا بھی کچھ کریں گے تو فورتھ پہلی بات یہ کہ ہم کسی قسم کے اس پہ جو چیزیں ہم نے کورٹ کو یقین دہانی کروائی گی ہم اس کا پاس رکھیں گے, ہر ایک چیز کا. اگر یہ مشروط بھی ہے تو ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے عمران خان صاحب کے صحت پہ اور ایشو پہ اثر پڑے. یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری لیڈرشپ نے آج میڈیا سے جب بات کی تو یہ بڑا واضح وہاں پہ کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی ہمارا کارکن وہاں پہ نہیں جائے گا, کوئی وہاں پہ ہمارا رہنما وہاں پہ نہیں جائے گا, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی صحت کا سوال ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انگیجمنٹ اور جہاں تک حسن صاحب نے بات ڈپریشن کی تو 1000 دن سے وہ جیل گزار رہے ہیں. اگر وہ ڈپریشن میں آتے تو پہلے 100 دن میں آ چکے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں حسن, وہ سپر فٹ تھے, اب اس حالت تک اگر وہ آ گئے ہیں, کیونکہ یہ رپورٹ ہم نے تو جمع نہیں کی, گورنمنٹ کے سائڈ ہی جمع کی, اس میں تو کوئی ہمارا انپٹ نہیں ہے, تو اس کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے. ویسے حسن میں پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے کل ہی ایڈمٹ کیا ہمارے ساتھ بات کرتے انفارملی, انہوں نے کہا جی کہ جیل انہوں نے تگڑی کاٹی, اور یہ خود جیل سے پی ایم ایل این جو نا ہو کے آئی. تو جیل ڈز تھنگز ٹو پیپل. جی بالکل. تو یہ جیل کے اثرات ہیں. میں نے کون سا کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب دیکھیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مطلب اس کو غیر انسان کے طور پر ثابت کرتے ہیں. دیکھیں انسان ہے, اس کے اوپر اثرات آنے ہیں, وہ اکیلا جب ہوگا تو اس کو بیسیکلی نہیں, بالکل رائٹس ہیں, میں نے کب ڈسپیوٹ کیا کہ اس کے رائٹس نہیں ہیں, لیکن یہ جس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کا لیڈر ان کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے وہ یعنی ایک سپر ہیومن بینگ ہے. وہ سپر ہیومن بینگ نہیں, نارمل انسان ہے, نارمل انسان رہنے نہیں دیتے, اس کو چھوڑ دیں آپ مجھے ان کو. جی گو اہیڈ. اچھا اب یہ خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں, اب ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے, بیماری ان کی جو بلڈ پریشر سے متعلقہ ہے, جو اس ایج کے اندر یہ پرابلمز آتی ہیں,
یعنی 50 کے بعد انسان کو آپ کو ظاہر پتہ کلوٹس بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, آپ کا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے, آپ کا جو فوڈ ڈائجسٹ کرنے کا جو کورٹ نے اسپیسیفکلی فی الحال اس فیصلے سے لوگوں کا بی پی ہائی. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر اگر ریکوائرڈ ہو ان کو ایڈمٹ کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اگر ان کی ہیلتھ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کو 6 مہینے اگلے ہاسپٹلائز رکھا جائے تو کیوں نہ رکھا جائے. لیکن اگر ان کی ہیلتھ کہتی ہے کہ وہ 4 دن میں ڈسچارج ہو کر دوبارہ ڈیالہ جائیں تو پھر ان کو یہی بات طلعت صاحب, یہی بات ہم کہتے رہے. ہم نے کہا عدالت اگر ان کو بھیجنا چاہے in light of the expert opinion جو ڈاکٹرز کا ہے تو بالکل ضرور بھیجیں. ہمیں لیکن ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی آج کہ جو صحت پہ سیاست کرتے جو کہتے تھے کہ ان کے لیڈر ہی کہتے تھے یہ تو جیل جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں, آج اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اور آج یہی ہوا کہ وہ آج لیڈر پہلے مہینے جیل جاتے کے حوالے سے ان کی تکلیف ہے. میرے لیڈر جو ہیں وہ 1000 تک جیل کاٹ کے آپ کو شفیع جان ٹیمپٹ کر رہے ہیں اس راستے میں. جیل کے اندر کنڈیشن کس قسم کی ہے, کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس ایک موقع تھا, آپ واقعتاً ان کی صحت کو بہتر انداز سے ٹریٹ کروا کے آج جو عدالت کے ذریعے ان کو ریلیف ملی ہے آپ اپنا قد کاٹ بطور سیاسی جماعت اوپر کر سکتے تھے. آپ نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا. عدالت اور ان کا معاملہ ہے, آپ نے یہ مس کی ہے بہت بڑی, کیونکہ وہ ان کے کتنے کیسز زیر التوا ہیں. اگست 2018 سے اس سے لے کے پورے کیسز کی تفصیل میرے پاس موجود ہے. میں اگر آپ کو کیسز کی تصویر آپ لیگل جن میں وہ لے رہے ہیں 18 اگست 2026 سے لے کے آپ کیا پولیٹیکلی گین نہ کرتے اگر عمران خان عدالت میں جو بندہ ایک سزا یافتہ بندہ ہے, کنوکٹڈ انڈیویجول ہے, کئی کیسز میں ملزم ہے, آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اوور اینڈ ابو جا کے بینڈنگ اوور بیکورڈ جا کے اس کو ریلیف فراہم کرے. لچک اور صاحب 265 دنوں کے بعد آج ان کی بین سے ملاقات, 265 دنوں. سیاسی لچک یہ تھی کہ ہم نے مذاکرات کی دعوت دی, وزیر اعظم بار بار ریٹریٹ کرتے رہے. سیاسی لچک وجاہت نے جو بلاک کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا. ان کو چھوڑیں, یہ سنجیدہ پروگرام ہے. اب واپس اس کے اوپر آئیں, یہ جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, اگر شاید پی ایم ایل این بہتر انداز سے ان کے صحت کے معاملے کو سیاسی سینسٹیوٹیز کے پیش نظر ہینڈل کرتی تو شاید آج اتنی ایکسائٹمنٹ نہ ہو رہی ہوتی, ان کا ریگولر علاج ہو رہا ہوتا, اتنی بڑی خبر نہ بن رہی ہوتی. آج واٹ از یور ٹیک؟ ایگزیکٹلی, مطلب پہلے بھی ہوا. دیکھیں جب بھی وہ ان کو بیماری ہوئی, کوئی آنکھ کا مسئلہ ہوا یا دوسرا تھا بشرا بی بی کو ہوا تو ان کو شفٹ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا مسئلہ کیا ہے, گورنمنٹ کا مسئلہ یہ کہ یہ پریزن رولز جو ہیں وہ اس کے تحت ہی چلیں گے نا, یہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے. اب پریزن رولز آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں یہاں پہ کون سے رولز آبزرو ہوتے ہیں, آپ جیل کے دروازے نہیں کھلوائے. دیکھیں جب بعد جیل کے دروازے کھلے, ہیلی کاپٹرز گئے, صبح 7 بجے کھلوائے تھے نا, وہ کون سا مینول ہے جی بتائیں. جب یہ دھرنے کے لیے اور اپنا احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے آ رے تھے تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس وقت علی مین گنڈا پور صاحب سے, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جا کے. اچھا منیب فاروق ہمارے ساتھ, لیٹ می گیٹ اے پرسپیکٹو, ہولڈ پر ہے منیب.